اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ تو میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنات، ہم اپنی اس گفتگو میں مسلسل معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنے پچھلی گفتگو میں نواب اربعہ پر بات کی تھی۔ امام علیہ السلام کے غیبت صغریٰ میں 4 شخصیات نائبین کے طور پر سامنے آئی۔ ان میں سے 2 پر ہم نے گفتگو کی۔ پہلے عثمان بن سعید اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان۔ اس کے بعد جو 2 اور عظیم الشان متقی شخصیات امام کے نائب کے طور پر اس زمانے کے لوگوں نے دیکھی تھیں، ان میں سے ایک ابو القاسم حسین بن روح نوبختی۔ آج بھی 15 شعبان میں جب آپ عریضے لکھتے ہیں تو عریضے پر آپ دیکھے ہوں گے جو نام چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں امام کے اسی نائب کا نام ہوتا ہے، جو ذریعہ بنتے ہیں، جو وسیلہ بنتے ہیں ہمارے عریضے کو امام تک پہنچانے کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے موافق اور مخالف دونوں ہی عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت متقی، پرہیزگار اور بہت عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب دوسرے نائب امام علیہ السلام کے محمد بن عثمان شدید علیل ہوئے تو ان کے ایک بہت قریبی اور معتمد ساتھی، بہت بڑے متقی، جن کا نام جعفر ابن احمد تھا، وہ بہت خدمت کرتے تھے محمد بن عثمان کی، اور ان کے ہی گھر سے ان کے لیے غذا تیار ہو کے آیا کرتی تھی۔ حالت احتضار میں جب ان کا وقت آخر آیا تو ان کے سرہانے کی طرف جعفر ابن احمد کھڑے ہوئے تھے اور پیروں کی طرف ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کھڑے تھے۔ اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی اور جعفر کو قریب بلا کر کہا کہ ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی کو میرے پاس بلاؤ، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میرے بعد امام علیہ السلام کا یہ نائب ہوگا۔ جعفر ابن احمد نے فوراً ہی نوبختی کو ہاتھ سے تھاما، ان کا ہاتھ پکڑا اور اسے محمد بن عثمان کے سرہانے کھڑا کیا اور خود پائنتی جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ حکم امام تھا، تعمیل کرنی تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسی وقت اسی زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام ابو سہل نوبختی تھا، اور وہ بہت عظیم المرتبت بزرگ تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ موجود تھے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، آپ کی موجودگی میں نیابت امام کا جو فریضہ ہے وہ دے دیا گیا ہے ابو القاسم حسین بن روح کو، آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب جو دیا بہت خوبصورت جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس کو منتخب کریں۔ پھر انہوں نے اس کی ایک توجیہ بیان کی جو ان کے نزدیک تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا شخص ہوں کہ مخالفین سے، امام کے مخالفین سے اکثر بحث اور مناظرہ کرتا رہتا ہوں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ امام کی منزلت اور معرفت رکھتا اور میں لوگوں سے مناظرہ کر رہا ہوتا تو دوران بحث کہیں الجھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکتا اور امام علیہ السلام کی موجودگی کا بتا دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ حسین بن روح کو اسرار کو پوشیدہ رکھنے پر قابو ہے۔ یہ عالم ہے ان کا، اگر ان کے دامن میں، ان کے ابا کے دامن میں امام پوشیدہ ہوں اور دشمن آ کر تیز آلات سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی وہ اپنا دامن نہیں اٹھائیں گے، امام کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتائیں گے۔ یقیناً امام نے ان کو اپنی نیابت کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو ان میں یہ خوبی ہے۔ اور جس وقت ان کا انتقال ہوا جناب حسین بن روح نوبختی کا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ امام علیہ السلام نے ابو الحسن علی بن محمد سمری کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ بہت بڑے متقی پرہیزگار امام علیہ السلام کے چوتھے نائب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والی وقت کی اور واقعات کی خبر دیا کرتے تھے،
جناب ابن باویہ کی شہادت کی خبر بھی انہوں نے 18 دن پہلے بتا دی تھی لوگوں کو، اور 18 دن کے بعد جب وہاں سے اطلاع آئی وہی دن، وہی تاریخ، وہی ساتیں تھیں جو انہوں نے بتائی تھیں۔ یہ بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور 328 میں علی بن سمری کا انتقال ہوا، اور جب ان کا وقت آخر آیا تو ایک جماعت اہل تشیع کی ان کے پاس آئی یہ پوچھنے کے لیے کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کے بعد اب یہ نیابت کس کے ذمہ آئی ہے، امام نے کس کو منتخب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے مطلع کیا ہے کہ آج کے بعد، یعنی جس دن میرا انتقال ہو رہا ہے، آج کے بعد سے غیبت صغریٰ ختم ہو رہی ہے اور غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، اب کوئی نائب نہیں ہوگا۔ یہ جملے کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ معزز مومنین و مومنات، یہ غیبت صغریٰ کا آخری دن تھا، اور اس دن کے بعد سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی جو آج بھی جاری ہے، اور وقت ظہور تک، جب میرے مولا کا ظہور ہوگا اس دن تک غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ اور یہ غیبت کبریٰ وہ دور ہے جس کے لیے ہمیں بہت سی احادیث ائمہ اطہار کی ملتی ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس غیبت کبریٰ کے دور سے گزر رہے ہیں، انتظار امام کا فرض اور حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تمام معصومین علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یہ وہ عبادت کریں جس کے لیے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ ہم اور آپ اس انتظار کو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کیفیت کو قبول کرے، اس میں ایک تڑپ پیدا کرے، اس کے اندر ایک ایسا ذریعہ بنائے ہمیں امام سے ربط کا، امام سے قربت کا، کہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے، ہمیں معرفت امام زمانہ کے درجات تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی